ایک سلوات والی مجلس جتنے مرحوم دے بلندی درجات واسطے پہنچے ایک سلوات والی اپنے مرحوم کو یاد کر کے انہوں نے درجات واسطے دیواراں دی صحت واسطے سلوات پہنچے آخری سلوات وارث زمانہ دے ظہور کی تعلیم ایک نعرہ بلند سب سے بڑے مقدس مقام تے دعائے خدا بند عالم تھوڑا ٹوٹا یا مجھے کو بانیاں مجلس کا تمام مجلس جڑا جڑا بندہ دربار شریعت تک کے لائے مولا کی بارگاہ وچ قبول فرما بانیان کے مرحوم کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نہیں میں جناب کے سامنے مختصر جگہ میں ذکر محمد والے محمد پیش کر لگا اور تاکر خیال رکھم کر چھوڑے ہو ساری عبادت سمجھ کائنات کا خالق مالک رب الارباب علی کل شیء قدیر اپنی لارے کتاب وچ رکھ ہندے قیامت کے دہاڑے اللہ دے جس بندے کنے ایمان نہ ہویا میں اس بندے دے سارے اعمال جڑے نو حبت کر دیا یعنی جس کنے اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں ایمان نہ ہویا نہ میں دی نماز قبول کرے سا نہ روزہ کرے سا نہ حج کرے سا جتنے نیکیاں کیتیاں سے عمل کیتے سے میں ہر شے حبت کر کے انسان اگر وہ دیکھو ایمان نہ ہویا میں کہ بندے نے لکھی ہوئی روایت نہیں پڑھی میں قرآن کی آیت کا ترجمہ گزارش دوستو جن اللہ کی آدھے جو اگر ایمان نہ ہویا جنہیں بندے کرنے تو میں ہر شے حبت کر کے زبت تے حبت تھی برف کر کے زبت علی شاہ سوارش کرا کے ورلا دیے حبت وہ شاہ جو بات وہ بڑھتی نہیں اللہ پہ آدھے میں سارے اعمال حبت کر کے سا کر کے بندے کرنے ایمان نہ ہویا تو میں سید سلیم کے تیرہ صبر کو منت پہ کرتا ہی نماز پیچھے پڑھے پر ایمان دپتا بھائی جان ہوگا پیچھے رکھیں پر ایمان دپتا کر 4.5 لاکھ روپے لا کے حج کے پیچھے بنے پر ایمان دپتا کر جو ہر شے کی منظوری ہونے ایمان نہ اور دوستو جب ایمان دپتا کرنا ہے تو اسے کوئی جوانی آجائے ہر شے جیسی ہے سارے کمر لڑ کے دے جلو نبی دے بوہے دے ویندے ہیں جو سائیں چاہے جتی پاون تک رسائے جو پاویں تو سچی پاویں لہاویں تو کبھی پاویں کنگا دے میں تو باہ کے دے میں کپڑے پاویں تو جمعے لڑے سلوار کے پاویں ساری گلاں جو رسیاں نہیں تے مہربانی کر تو جڑا قرآن تیرے تے اترائے تے ایک آیت اساں پڑھی ہے آیت بڑا ڈرا دیتا ہے اساں تو بڑی نمازاں پڑھیاں تے بڑے روزے رکھے دیاں لیکن اللہ پہ آدھے ایمان نہ ہوئے تو میں کوئی شے قبول نہ کرے سا اسا ٹوڑا یا مہربانی کرنا سو ایمان کیڑی شے اسے نبی دروازے تے کھڑو کے آکے تساں میری زندگی نہیں پڑھی اے نیت تو سمجھنا تے گلاں ہوندیاں تے مولوی واز کردے ہیں تے آپ ہی کتاباں پڑھدا تے تحقیق کردا میں تو اج پوچھن آ گئے میں تے چٹے دی تے میدان خندق کے 3000 صحابہ دے سامنے دسائے ایمان اے پیا کول دے کول کفر دے مقابلے پہ آوے پتہ لگ جائے علی دے مقابلے جیڑا ہی آوے جڑے ہی آوے جیڑے ویلے ہی آوے وہ کول دا کول کفر ہو سکتا لوگوں کو نبی کی حدیث کھول گئی سرکار فرمائیں دے آدم دا علم دیکھنا ہوئے نوح دا علم دیکھنا ہوئے ایوب دا صبر دیکھنا ہوئے یوسف دا حسن دیکھنا ہوئے موسیٰ دی حیبت دیکھنی ہوئے عیسیٰ دا زہد دیکھنا ہوئے میرے بھیرا علی دا چہرہ دیکھنا نبی دی حدیث کو پتہ لگ جائے کہ اگر نبیوں دے سارے اوصاف
وہ کٹھے کرو تو ایک علی بنتا ہے جو بڑا کھاتا جو نبیوں کے اوصاف کو اگر نہ کھیڑ علی کے اوصافوں کو اگر نہ کھیڑو چا علی کے جتنے اوصاف ہیں اگر نہ کھیڑو تو 1,93,999 نبی ایک اور بندے آج کل بڑی بات آ گئی ہے علی الولی اللہ سے ناراض نہ ہو ٹھیک ہے کئی بندے آتے نہیں پڑھو تو نماز گئی کئی بندے آتے ہیں نہیں مستحب ہے کئی بندے آتے ہیں نہیں واجب مستحب گئی جتنے بندے بیٹھے سارا کو پتہ ہے مستحب وہ شے ہوتی ہے پڑھو تو ثواب ہے نہ پڑھو تو گناہ کو چپ کر گیا ہر فکے کا مسئلہ ہے ہر مسئلے کو پتہ ہے مستحب اگر پڑھو تو ثواب ہے نہ پڑھو تو ثواب کوئی نہیں یہ واجب کی سزا ہے مستحب کی سزا کوئی نہیں واجب کی سزا ہے اگر علی ولی اللہ مستحب ہے پوری توجہ حارث بن نعمان فیری کو پتھر کیوں مارا ہے بھائی مننے کا ثواب ہے جس منت عذاب کو لیکن اگر گل کرو کہ پتھر کیوں مار دیتا ہے تو پتہ لگے واجب کی سزا ہے پتھر تو پتہ لگ جائے جو علی ولی اللہ واجب ناراض نہ ٹھیک ہے دوستان محترم جنہیں ایمان کو قائم کیتا ہے جرید دامن نہ پر بس اندازہ کر کے دیکھو نہ منزل اتنی پائی ہے کہ کوئی شریمان بن گئے کوئی ابو ذر بن گئے کوئی مقداد بن گیا اگر جنہیں بندے حال ہی نہیں سمجھے کہ علی کا دامن نہ پہ ایمان کو قابو کیتا ہے کوئی نہیں ابھرن نہیں دیتا کوئی چڑھ نہیں دیتا لوگ بلال کو منع کیتا ہے عام بندے نہیں نبی کے صحابہ منع کیتا ہے جلال نہ دے اللہ فرمائے میں تیری دھمی نہ کرے سا جتے تیری آواز نہ سوچی ابو منصور مظفر کو دیکھو امیر شام نے کو بڑے جلسہ قائم کیتا ہے تو سارے سارے خاندان کی تعریف ہو ایک عمر علیہ صاحب کا ایک بندہ ہوئی سن جڑا علی کو منے دو کہ لوگ اعتراض کرے تھے بھائی اپنے سڈے علی والا کوئی نہ اس کہتے علی والے تو علی کی تعریف کرنے وہ تو کریں گے چنتا نہ کرتا ہے مسلم جسوں یعنی ڈی بالکل رہنا لوگ بندے اٹھی بولتے تھے وہ بھی تیاری کرے سر تو بولتے کو اعلان دے اس کا یہ پروگرام ٹھیک ہے روایت کے لفظ ساری تاریخ ہوتی رہی ہے بنی امیت جنہیں لی لہن سے گیا ہے سٹے شیخی اعلان کیتے بھی ہون تھوڑے سامنے ابو منصور مظفر وہ اپنا خطاب شروع کرے سی اور میں نکی نال پڑھے جڑے کرسی تو اٹھن لگے نال والے بندے آکھا نہ مان ڈی لاندا پئی نہ مان توہین تھی سیا جڑے زکر نہ مان توہین تھی سیا یہ ابو منصور دے پاس دیکھ کے لے آج میں آکھساں دا لاسی بالکل روایت میں پڑھ گا جڑے سٹے جائز مجمع جو نہیں بٹھا اس سے دا سورج والے پاس دیکھ کے کہے نہ لا ہمیں یہ میں لا روایت جڑے کہیں نہیں کھڑا رہے اس 1.5 گھنٹے مولا علی دے فضائل پڑھا 1.5 گھنٹے کے بعد سورج واقع اور لہے بان میں جو کچھ پڑھنا ہے تو بھائیو ایک ایمان ہے اور یاد رکھو جس بندے کی ایمان کے دامن چھت پائے ناراض نہ ہوئے نو پہ تھا جاتا ہے اگر موت دی آنکھیں جاگ پا کے کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو موت دی آنکھیں پا کے آقا اگر کہیں گل کیجیے تو صرف ولی دے غلام ہوتی ورنہ موت تو ہر بندہ لڑتا ہے ہر بندہ لڑتا ہے ایک بندہ گزرا ہے سعید بن جبیر شاید کہتے تھے ان کا نام کتاب آج پڑھو یہ وہ بندہ ہے جڑا زیادہ تر کہ چوتھے امام کی خدمت سے چلاتا اس بندے کی عبادت کے متعلق کتاباں لکھا ہے کہ یہ جب بڑا عبادت گزار ہے اگر 2 رکعت نماز شروع کرے آنے 15 پارے قرآن سے پہلی رکعت پڑھ لے جائے کہ دوسری رکعت قرآن ختم کر یہ جب بڑا عبادت گزار اور روایت میں کہے مولا شجاعت کرے اگر بندہ دی بھیڑ ہو گیا تو سرکار کو آ دیا
سعید تم عبداللہ بن عباس کرنے لگا. عبداللہ بن عباس وہ بندے جن پر مرشد علی کرے قرآن کی تفسیر کی. یہ مدعی کتاب لکھے مدینے کے بازار چلو کہ عبداللہ بن عباس ایک اعلان کردہ ادائی مدینے والے میرے اونٹ کی بہار علی نکیل وہ لکڑی جڑی اونٹ کے ناک کے جوڑ دی ہے. اگر میری نکیل جنگل پھٹ بنے تو میں بندے تو لپوشا میں قرآن تو اور بندے آ جائے قرآن کا نہیں بھولے تھا. یہ جواب بھی جاتا ہے میں قرآن تو نہیں پڑھا میں علی تو اس شاگردی دو بندہ دی حاصل کی تو چوتھے امام دی کہ عبداللہ بن عباس کو اس دی مدعی کتاب لکھے کہ جب عبداللہ بن مروان تخت آئے ہیں یہ گورنر آئی میرا بڑا مشہور جو گورنر حجاج بن یوسف چپ کر گیا یہ مدعی میں نہیں کھڑا تھا عمر بن عبدالعزیز مسلمانہ دا خلیفہ ہے. وہ آدھے کہ قیامت دے خدا پوری قوموں کو چیلنج کر کے آگے نا جو بڑا بڑا بد کردار بندہ کہتا وہ آدھے دنیا دے بد کردار ایک پاسے سارا حجاج ڈھکا ہوگا یہ وہ بندہ جن 50,000 بندہ بالکل بے گناہ قتل کیا. یہ وہ بندہ جن قتل تھے باؤ کا یہ 80,000 بندہ زندانہ چو پہ آ گیا تھا کوئی جرم کوئی نہیں. یا عبداللہ بن مروان کو گورنر بڑھا کے بھیجا اور خاص تائید آئی کہ بہتر ہے جو تیرے دور حکومت علی جناب تو نے چاہا. میں اس وقت جناب پہ کہتا جناب کمبر جائے بندے کو جائے قتل کی جناب حضرت علی نے گھوڑے کا سوائش. میں اس بندے جناب پہ کہتا جا رشید حجری جائے بندے کو قتل کی. ایک روز ممبر دماغ ہنس آئی سکے میں علی کے نام لیوا تو چھوڑے ہی کوئی لیکن ایک بندہ اٹھے کھڑے ہو سکے بندہ میں جیسے نہ شہید بن جبیر عبادت گزار بڑھائی تے کام میں ہے تو سویرے نماز پڑھ کے ایک کوہے تے بیٹھے تے دکل باب کردا ہے. یہ بندہ جب باہر نکلے تے بندے کو آدھے میں منگل کوشش نہیں گیا تے کوئی دس سنایا جو علی حق لا لے تے حق علی تو بعد میں علی اللہ چھوڑا کوئی روایت لکھا ہے 20 بندے بھیجے جو مجھے پکڑ کے بھیجا. یہ 20 بندے آئے گھر پتہ کہ تنے لوگ آدھا سوئی حج کے ٹوڑ گئے مکے آئے پتہ لگا یہ حج کر کے ٹوڑ گئے. میں بالکل کتاب دیا 17 پہ پڑھ یہ پوچھ دے آئے تے ٹوڑ دے آئے. روایت لکھے جنگل تا میرے گھر آئے تو بہت بڑا دیر آج پادری انگریز تھا انہیں کوئی تے دکل باب کی تنو جنو کر باہر نکلے کہ کوئی بندہ لٹھڑی دے جناب شہید ہوئے انہاں گھر یہ سب یہ جنا جان دے کوئی نہ کہ بھائی نے کہا کرا ہے باپ اتنی منزل تو رہے ہے. ہاں بھائی کون ہو صلی تعالیٰ کی امت محمد نال ایک بندے کو رکھ دے بدیا نہ تو شاید نہ تو اسی لیکن نظر نشانیاں دے دیا جڑیاں مومنٹ نے نشانیاں دیتی انہوں نے سنایا آدھے ان کی پہلی نشانی ہے جو متھے کے بہت بڑا میرا پیٹ بالکل سکا ہوئے خوف خدا تو رو رو کے اکھی دھسی ہوں. پادری دے نہ نہیں بیٹھا میں اتنی منزل سے بیٹھا ہوں تھوڑی دیر تھی جڑیاں نشانیاں تو سب پہلے جو بندہ گزر گیا کمر والے انہیں روایت لکھا ہے پیچھے تو پائے بس تو کے سہارا دے ڈاکا ہے نہ پیر کٹھن اگلی جگہ نے جا کر بیٹھا نے درخت علی عبادت بیٹھے یہ بھی آ کے کتاب لکھے پاس نہ بہت کوئی فرق نہیں آیا عبادت عبادت مکمل کر کے نہ پاس بیٹھا تھا کون ہو حجاج کے بندے کیوں آیا ہو تیرے پکڑن دا آڈر ہے جو دربار کہنا اگر جاگ دے بیٹھے میں کہہ رہی ہے باؤ تو نہیں کر دے فوراً الحمد پڑھا بھائی ادھر الحمد کیوں پڑھائی ادھر اس واسطے پڑھا کہ میرے مرشد دا فرمان نیڑے آ گیا انہیں پوچھا مرشد دا فرمان کیوں ادھر تھوڑے نیڑے تھے ان کو چوتھے امام فرمائے تیری شہادت نیڑے آ گئی چلو میں تھوڑے ڈالا روایت میں کہنا روٹے ٹوٹ پائے لیکن قریب آئی جو نہیں نہ پڑھتے تھی گئے کہ ایک میں کو آتے جنگل کا موقع ہو سکتا ہے گھر دیو میں بہتر ہے جو رات تو سراہے دے دے رہے تھے کہنے کا راوی لکھے آ گئے دروازے سے دکل باب کی طرح راہب آ گئے ہاں بھائی بندہ رندے کی عادت ہے کون بندہ ہے یہ بندہ راہب پورا پوچھا ہے تیرا نام کیا میرا نام سعید ہے پیودنا جبیر اچھا ٹھیک ہے اللہ بنو آ جلدی بنو روٹی لا گیا کہ میں فوراً دروازہ بند کرتا کہ میرے قریب میں ایک شیر تے شیر نہیں رہا جیڑے ہی بھی رہنے تو بعد جنگل ظاہر تھی کہ بھاویں انسان ہوئے کہ بھاویں حیوان ہو وہ لقمہ اجل بن دے وہ پچ کے کدا ہی بھی نہیں گیا جلدی اندر آ ونو جو میں بڑا دروازہ بند کرا
سعید نے دے پاس لے کے کہ تو سمجھنو آندا اگر جاگ جا بیٹھے رہے باتیں تو جناب سعید آدھے میں یہ تیرے گھر قدم نہیں رکھنا جے تے نبی دا کلمہ نہیں رکھنا میں نہ تو مرید تے کافر دے گھر ادے بھائی نہیں آندا تو شیر نہیں کھاوے اس نے جناب سعید دیا کے جا پا کے دے کھاوے سن جو میں کو بے وارث میں کو بے وارث سمجھائی کہ بھی بندہ کو گھنوانے نہ کو امان دے میں جانا تے میرے وارث جانا روایت سے لکھا ہے بڑی اور گھنٹہ کی تو نہیں میں دروازے تے ٹھیک یہ رہے بندے بھی بندہ کو میں خبر نہیں تے میں اتری بندر تے چڑھ گیا کہ بندے نال کے بن گیا یہ دے اتری بندر تے گیا تو میری ٹھے شام کے بعد شروع کی دکھا یہ دے جے تری رکعت ختم کی تھی میری ٹھے جنگل تو شیر گئی ہویا باہر نکلا تے دین پئی سے شیر نے بھجنا شروع کی یہ دے میں اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہے میں باہر برآمدے جا کھڑا کہ شیر آگے ہوں یقیناً نے تو موت کا رکنا بڑا چھوڑے سے لیکن انگریز جب حیران تھا جب 7ویں قدم تے شیر آئے شیر جو ہے گولیاں زمین کے سب یہ پاسی میں دیکھنا شروع کیا جی میں خود تھا مالک کے پاس یہ نے اس تصویر مکمل کی تھی تصویر کے بعد دعا مفیس یہ نے دعا کے بعد میرے سعید بن جبیر اٹھائے میرے شیر اپنے مقام سے اٹھائے یہ قدمہ تے آ کے متھا رکھا یہ نے سعید شیر کی گردن کے ہاتھ پہ یہ دے صحیح تیرے دوجی کی بات شروع کی تھی انگریزہ جب انتے شیر نے آ کے طواف کرنا شروع کی یہ دے ادھرا تک صحیح عبادت کرتا رہے شیر طواف کرتا رہے یہ دے ادھرا دے بعد میں نے شیر چلا گئے تو شیر نہیں آ گئے یہ دے فجر کی صفائی دی تک شیر نہیں طواف کی جلے شیر نہیں بن گئی راہ جلدی نال چھت تو لچھا یہ قدمہ یاترا کہ دے مہربانی کرو میں کو اپنے دین دا کلمہ روایت لکھے کلمہ پڑھ کے دس چلے راہب نے بندہ دے گوگل کی تھی نا وہ بندے سعید دے سامنے لگی آئے انہاں کا سعید اگر ساری جان میں دیئے تو لگی بنی لیکن ایسا نہیں چاہنے جو ظالم دے سامنے تک وہ گھر میں نہ آدھے تو سنہ گھر میں نو میں آپ کے تیار میرے پیر کا فرمان پورا کرتے اور روایت لکھے جلے حجاج دے سامنے آکے پیش کیتا رہے حجاج اس کے پہلا سوال کیتا ہے جلے سمجھدار بندے بیٹھے وہ میں سنا ہے تو علی نہیں کرتا ہے کیوں کرتا ہے دیکھو نہیں پتہ میرا دور حکومت ہے کہ تیری دنا جامع سر میں تیرے چھوار تو دارائن قربان کر حجاج کیا کہ پاکا کیا جائے اگر علی دنا سے پابندی دے دیں تو بدلو جی پابندی راج لوگوں کو آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یہ دے قرآن پڑھنا تو ثواب ہے صحیح دے دے طرح سے کھاتا ہے کہ علی کی شاہ دیتے قرآن بس قرآن کی پابندی کا یہ شیر چھکا کر بیٹھے بڑھوں کا سوال کیتا سمجھیسن کا چند بندے کو جس سوال اس چار بندہ نے نہ چاہے آدھے پھرونا صحیح میں کوئی لیا سے جنتی یا جہانی میں بڑا اس کا سوال ہے لیکن جب جواب دیتا ہے جنہی سا کہیں جنتی یا جہانی میں جناب سعید آدھے نہ حالت ہے میں جنت کی آن نہ حالت میں جہنم کی آن میں دیکھو دا سمجھے جنتی یا جہنم میں یہ آدھے کوئی جران دادا جناب سعید آدھے لئے انہوں نے ایمان کے فیصلہ ہے اگر ٹھیک آن تو جنتی ہو سن ٹھیک ہے نہ تو جہنمی ہو سن آدھے میرا دل کر دے میں تو دریا دے کنارے تے قتل کرا حجاج آدھے میرا دل ہی ہے جو میں موت کو پہلے غسل کر دے روایت کے دریا دے کنارے تے گئے جناب سعید نے غسل کی غسل کے بعد آدھے میرا دل لے جو زمین تے لیٹ ہوئے کہ میں تلوار چلا جناب سعید نے فوراً قرآن دیا ہے قدیم کہ اللہ فرمائے میں پیدا ہی مٹی چکر دانتے بلا کہ میں مٹی چکر روایت لکھے جنہیں جناب کا قدرہ تلوار گھیڑ کے دیگر نام پہ جناب نے تلوار تائی جناب سعید کے پاس لے کیا تھے ہونی معاف کر سکتا اگر علی دنا چاہنا چھوڑ دے جبرات چھوڑا اس نے سعید دے بکواس بند کر دی میرے کنے کو جائیں تلی شرادی ہوگا کو کھنڑ آیا دوستو جائیں ایمان کو قابو بھی کہے باتوں نہ موت کو ڈر دیں تو نہ کہے بادشاہ کو ڈر دیں اس علی دی ادھی انجڑیاں ہو گئی کیونکہ جو بلیس واسطے پڑھے مجھے مجلس مکمل تھی بنے ورنہ آج بہت بڑی مقصود سی ہے آج اس کی شہادت ہے جیدی عمر تھوڑی دکھ بہت زیادہ ہے نہ چاہ چھوڑنا بڑا سوکھ ہے اگر کربلا دے کسی دی مکمل تحقیق تو سن کرو نا
اللہ دی قسم پورا 3 حصہ حسین دے کسے شکینہ بندے آدھے جی شیعہ سنی رو دے کیوں آئے یار میں کو اللہ دے نام دے دسو بڑا ماڈرن جا دور ہے اگر کسی طاقتور مرد کو کڈورانے اس کو بڑھاؤ میں اداؤں کلومیٹر تو گئے تھک کو یہ 1680 بھی ایک شاعری اس ایک شعر لکھے کہ آپ کو بڑا پسند ہے میں لوگوں ہی زیادہ تر پڑھتا رہا اس نے کہی کتنے کربلا دا جنگل کتنے شہر مدینہ کتنے مدینہ آریا تھے کتنے کربلا دا جنگل اگلے مصرے جو ساتھ بپا چھوڑی اگلے کتنے کربلا دا جنگل تے کتنے شہر مدینہ اگلے مصرے چاکھس کتنے شمر دیا ٹھڑکاں تے کتنے شہر یار کتنے حسین کتنے ظالم دیا ٹھڑکاں یار ایڈا بڑا بجمہ بیٹھے ہو میں پڑھا جی بیٹھے ہوں میرے کو بندہ ڈال سکتے ہیں تو کہیں میں پڑھی تھی گل کی ہوئے میں 4 سال دا بچہ میں بیٹھا ہے جڑا وہ پڑھا ہے قرآن کے نام میں ساتھ کے رکھ 4 سال سکینہ دی عمر ہے کتاب لکھے سیرے سے ایک والی کالا کوئی نہیں 13 ضربہ میں کرائی نہیں پڑھا جو کہ وہ گل کے گل رکھا 13 ضربہ تک قاتل دیا منٹا کر دی رہی ظالمہ کوئی چھوڑا مڑا کوئی نہیں کوہ پیا لیکن پانی تو پلا کے جو ٹرائی دی ہے بسا ہے 13 ضرب دے بعد اس کبینے سر چاہ کے جائے ظالمہ دے میں تو سمجھے میں بہت بڑا کام کیتا ہے میں تو پہلے 8 بندے بڑھ گئے یہ آدھے میں ہاتھ کو چکر لے کے آدھا آئی حسین یہ آدھے جلے سنے قدم کیا میں کو خیال ہے کہ دھی کے لیے گئی دھی آلے بیٹھے ہوئے آدھے میں صرف پھیر کے لٹھا ہے نا آئے غریبی میں لٹھا ہے کہ اسے ہاتھ کرے جھولی بڑا یادی تیری پیو دعا دی آئی یہ آدھے جلے میں لٹھا ہے نا میں کوئی ہو جا کا تھی میں نچا جی میں دور چاہیے آنا ہے نا اللہ کے نائی میں کو دے جتھے آنکھ میں پہنچا دے نہیں کمر والوں کا کو معاف کرا اس کمینے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے سر جلے زمین پہ آئے نا یہ دانے بادئی میں سر سے گئی ہے جو نمازی صحیح دیتے بڑھنے یہ ادائی پیو کی داڑھی تے منہ ماج رکھا سن سو یہ دانے بادئی جو میں لوجی نظر لٹھے تو بچی دا سیر چٹا تھی گیا بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی سارا دنیا دے غام میں چل رہا ہوں یہ دانے بادئی میں ڈھوک کے بعد سر جا کے جائے نا بس پیو کی لاش جو بڑی ہے ہر بندے دے ذہن جو سی جو پیو کو بہت پیارا آکے پیو کی لاش نہ لیٹی ہو سی لیکن قرآن کے نا علم گواہ ہے میں بھوزو نال کھڑا اجے 17 قدم پر ہے جو ہوکا کرنا دے پیا سو لوٹ کے نو علی دیا بڑی ہے پھوپی آلے پاس ہے اور بھائیوں جی پھوپی کے کول آئی ہے تھوڑے کیا رسے جو پھوپی ہاں نال چلایا ہو سی لیکن اجے 7 قدم پھوپی جو پر ہے جملہ آپ چھوڑا 7 قدم پر ہے یہ کمینے کو 3 باری ہاتھ بن کے آکا ہاتھ کاٹ میں 2 راہ اپنا ہار ہے لیکن اس کمینے کے لئے کٹھن نہ کرنا چاہتا بچے تک جیدی رہی ہے کرنا چاہتا میں پہلے آکے ناشتہ چھوڑنا بڑا شوق ہے بھاوے شیعہ بھی گئے تھے بھاوے سنی ماں دی بھولی تو رومن لگا ہے یہ وہ مضمون ہے جو پتھر پھٹ وینے پتھر روایت لکھے 11 دی پوری رات دوستانے بولتے ہیں ٹبے تو ٹھیک کھڑو گیا سر کے ہاتھ رکھ دے بابا جیسا تو نہ ہوں یا اکبر میں کو سنگے تے سمیلا بابا نہ آج اکبر لب جائے نہ تو لب جائے بابا میں کو نیدر نہیں آگے بھائیو 11 دا سارا نہیں ایک کمینے اپنے راشا دفن کر دے رہا ہے کہیں کہ میرے ٹبے تو ٹھیک ہے پھوپی دا دامن نہ کیا دے پھوپی ہو کہیں گے راشا دفن میری شاید ٹھنڈا صاحب کر کے دے سکینہ کوئی بے وارث مارے جب 12 محرم دلی گزرا ہے نا محرم گزاری بیٹی انہیں کمینہ علی دیا دیا پوٹھا تے سوار کیتا ہے انہیں ایک تجویز بنائی ہے کہ حسین دی ویسے اٹھتے سوار کرو جلدی کانٹے بندہ نہ چڑھو بڑے تو سمجھدار بیٹھے بچے جڑے ہوں گے بیٹھے انہیں کو پتہ لگ سی جو کیوں ہے سکیم کی دین ہے انہیں ظالمہ کو پتہ آئی جو حسین کو بہت پیاری ہے ایک جملہ آپ چھوڑا جو حسین کو دھی یار کتنا پیار ہے اللہ دی قسم جلے ڈاہمی دی دیگر بھینی دا سلام کر کے ٹھو رہا ہے نا کہ تو انہوں کو
پتہ جیسا ٹور رہا ہے روایت میں پڑھا ایک باری نہیں حسین ترائے باری باہر نکل کے پڑھائے تو بھیڑ پوچھ دیا یہ والا تھا وہ آئی وال کیوں آنا ہے سید ہکا گا لگا یا مد جائی میری سکینہ کا خیال سکینہ چڑھتی وہ سوچتے جنہی کارتے بندہ نہ چڑھاؤ سی زمیدار بندے بیٹھے ہو آن چڑھ جانور دی کارتے کو بندہ چڑھے گا تو سجے کھبے کھائی جائے انہاں سوچا ہے سجے کھبے ہوئے بچی رو سی بطول دیا دھیاں تو سجاد کو تکلیف تھی سی اور روایت لکھے کمینی اٹھو کے نہیں جڑا کہیں کہنے باندھا ہی نہیں جب حسین دی دھی کو چورا نے نہ اٹھا دے پاس میرا کمر تے پڑھنا تو بڑا سوچا اللہ دی قسم حسین دی آلی جاتے ہیں جائے 70 قدم تے کھلو کے پھرا پاکر جیوے بوندے کو سوائی میں باہر ناس لوٹی پہ اس بی بی باؤ کی دعا نہیں منگے اللہ دی قسم روح ڈاڑے کھپا سے بیٹھی رہی ہے لاشا سامنے رہی ہے باؤ کی دعا نس منگے جلے سکینہ کو اٹھانے پاسے بہنڈا بیٹھا سنا اس سے پھرا دلار جو نے کیا کہا دعا منگیا میں زینہ مر بننا جلے میری شاہر سنا ہے نا بھوپی دوائیں اس نے بھوپی دے پاس دیکھ گیا کہ بھوپی تو نہ رو ایوان جانے تے میں یتیم جانا صاحب کتاب لکھا ہے کہ اٹھ تو 30 قدم سے گئی ہے نا میری شاہر اٹھ دے پاس دیکھ گیا کہ حیوان میں کو سنان میں حسین دی یتیم تھی حیوان روحیں گوڑی زمین سے سڑ جاتی ہیں کتاب پر لکھا ہے اٹھ پاسا چلائے سکینہ سوار تھی گئی ہے کمر علیوں میں یقین اور پڑھے جائے اٹھتے سکینہ شام تک گئی ہے نا یہ دی آنکھ چوہاں چلی ہو بھائیو وہ کوڑ پائے یار میں پہلے پوچھا ہے بڑا بندہ ہی اٹھتے نہیں بات سکتا 1 کلومیٹر ہی نہیں بات سکتا کہ حسین دی دھی تے کلی تے کنڈورانے اٹھتے معافی دے سو شہادت منائی بیٹھے آؤ سکینہ دی تھا بوٹی ہے پردے داران اللہ بھلا کرے شیعہ دا کہ ہر ایک سنت ادا ہوا کہ پتہ نہیں پیو پتر دا کڑی آ رہا تھا کہ میں بھائی چاہتا حسین دی دھی دا بندر بنا پڑتا بڑا مسائل نے صحیح روایت ہے اگر تھوڑی طبیعت جڑ گئی ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ میں کلمہ پڑھ کے پڑھتا پیا میں یقینات پڑھائے ترائے باری اٹھو کھڑی ہے کہتا یار کی میں بہت اگلے لفظ کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ شام تک کی میں گئی ہے دوستانی محترم کتاب لکھا ہے جتھے کافر آواز لکھا ہے کوئی کمی نہ رہ جائے مکان نہیں ہوتا لیکن کتاب لکھا ہے جتھے مکان کے لیے سمجھدار بندے بیٹھے ساری اکھیں جو ہن جو روتی منہ سوال آئی کٹھے یار بچے کو تمام مارے تھے بچوں ہوتا روتا اگر تم معصوم پوچھے آؤ چی کیوں نہیں روتی جواب جاتے ہیں کو نہیں پتہ میرا پھرا کون میں نہ جاتی میرا بھائی سجاد دے کرنا دے رہے لیکن صاحب کتاب لکھا ہے جیسے بازار حمیدی آئے بھائیو انقدار کا ناش آنا بڑا سوکھا ہے یہ پتہ جا سجاد کوئے جا سجاد دی پھوپی کوئے کہ دی بھیڑ آئی نا اس بازار اللہ دی قسم جناب سجاد آدھے میرے کرنا دے بھین دا بڑھو یا بھین آئے ہو بڑی قسمت یہ دی بھیڑ آئی سجاد چیری ہے آکے دیکھا تھا مٹی کے بیٹھی بندے رات مون کر رکھی بیٹھی یادی بیٹھی آئے ہو بڑی قسمت سجاد سامنے آ گیا کہ سکینہ میں امام پورے رستے شاہ نہیں کر جو میرا پھرا نہ سنے یہ بن گئی جو قسمت وائن پہ کر دی ہیں روڑے ہو جنہیں پھرا دا آل سنا سنا بس ہاتھ منہ والے چاہ کے دے سڑا لے وہاں جملہ پھرا دے پاسے بدے ہاتھ من کیا دے سجاد میں کوشش پہنچی تھی تو میرا بہن تیرے بنت نہ مننے سجاد بابے دی بے گناہ شہادت دی قسمیں ہون میری برداشت مک گئی ہے بابے دے قاتل کو آگ میں کو رخسانہ دے دماتے آئے
शिमर में तेरी एक मेहनत करता हूँ। फरमाया जितने तमाचे मारने वाली मेरा बाकिर हाजिर है। फरमाया जितने तालियाने मारने वाली मेरी कंड हाजिर है। अल्लाह दनाई मेरी बहन को तमाचे न मार। अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल करे। भाई हर बंदा जानता है तो कहता है बंदे का काम नहीं रोमना क्यों ना या काम जेड़े बर्दाश्त कर गए। 9 घंटे दरबार की पेशी है। 9 घंटा के बाद इस 9 घंटा की बहुत सारा काम था। अल्लाह की कसम इस कमीने के लिए मिशन लिखी है। इस पूछे वो सकीना कौन है? रिवायत लिखे कमीने इशारा की कि शकल मारी सकीना तू है। लेकिन कोशिश की थी लेकिन ला नहीं देखा। शिकायत कहते नाल जवाब नहीं दे। सिपाहिया के नाल कोई लगी रस्सी इतनी तंग कोशिश करती है लेकिन जवाब नहीं देती। इस कमीने सजाद को देखा कि भेड़ की रस्सी खोल। रिवायत लिखा सजाद रस्सी खोली। इस कहते तेरा नाम विराज लिखा। सजादा का इम्तिहान है 10 अगे जाले मेरा सीधा नाम फातिमा। ये शकीना क्यों है? चड्डा साहब कह दिए प्यो मेरा नाम सकून वास्ते शकीना। बाबा कोई शेख खबेदा आई है मेरी शेख अली हाँ ये ले बार हुआ गया बसरे दी खजूरा के नाम। अच्छा बसरे दी खजूरा को पसंद आ। हाँ मैं को बाबा खवाइंदा मैं को झोली बढ़ा के एक कट के मेरे को अदा खा एक कमीना दे मैं देवा खासे माफी दे सो फिरा दो बिठा सजादा दे इम्तिहान है हाँ कर अल्लाह की कसम हाँ मैं खासा एक कमीने सिपाही पर दिया ताश के नवान अकल मार के दे रुमाल चाह ना बसरे दिया खजूर नहीं कमर वाले जी मेरी साइड रुमाल चाहे तो पे उधर किताब लिखे सीधी लम्बा से झोंक गई है ये बोला कर बाबा धीरे रोड गई है। नौ घंटा की पेशी के बाद रिवायत लिखा है जैसे सजाद से लाने चाहे ना उसने फिर आपको पूछा सजाद से थाई रहना है हाँ भेड़ थाई रहना है। अच्छा सजाद ना सगर बाबे को रोमा मुसलमान मरेशन तो नहीं सही लगे हौले रोम है किताब लिखा हिक्का बैन कर दिया बाबा आपने कातिल दिया मिनट का वक्त भी और जहाँ तक तारीख का ताल्लुक है कुली 12 दिहाड़े जिंदा कल जी शाम गुजारी बैठे मेरी यारी असाई रिवायत कर दिया शादी नमाज पढ़ के मेरे को आ खलोती मैं दीवार ना टेक लाई बैठी मेरे को कहता बुढ़ी मैं सच्ची गल है जेड़ा बंदा अल्लाह के सामने डाली जहरा के दुखे पासे का वास्ता दे अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। मैं कह सकीना सच्ची गल है मेरे कने उठ के सीधी जिंदान के दूर से गई बंदे हुए हाथ में खड़े किए हो जाता मेरा अल्लाह मेरी डाली के दुखे पासे का वास्ता मैं बेचैन मैं को बाबा का मिला यार शाम के दवार बैठे हो अल्लाह के मुझे 15 पौड़ियाँ ठेकी है सकीना की खबर तेरे बंदा पौड़ियाँ तो लाना शुरू करता है ना सामने दीवार पे शेर लिखा खड़ा है शेर फारसी का है वो तो मन है सकीना हर दवार को रसे दिए मैं प्यो को गोले दे इसे ठेकी जाते सब देखा मेरी शहर की दुआ मेरी शहना दी जले दुआ होंगी कोई इतना शकीन ना दुआ थे जो मैं बैठा है बहुत सारे दिहाड़ा के बाद बंदे हुए हर तरह पत्थर छाया मैं कह शकीना क्या कर देंगे तो भी हम समझ वास्ते दिल के बन ये दीवार ना पत्थर रख के पत्थर के सर रख के लेटी मेरी शहना की लेटन भी दे रही नींदर का हलवा था लेकिन रोड़े रिवायत मिलते खाली नींदर नहीं जियारत सुन जितनी देर ख्वाब वो सामने रहा ये सुखी रही लेकिन मेरे ख्वाब मुका है बस ख्वाब नहीं मुका नाल नींदर ही मुकी गई रखे ख्याल नींदर मुके बंदा लेटा रहा लेकिन सकीना फौरन उठी तो वहाँ बता क्या जाए किन छोटी आए मेरा मीर या तो मेरी जबानी सुन के रोता बैठे सकीना के बहना के जदार के पर्देदार न उठा भज के बोल आ गई सकीना किथे बाबा आज हुणे मैं को बाबा मिलना है मेरे
بوسے دینا اللہ جناب نے سلون میرے باغے کو ہر پردے دار اچھی رونی ہے آخر تیری دی بڑی تھی آ کے سب وہ صحیح دیتا ہے یہ کچھ فرمائے سکینہ خواب آئی اس نے پھوکی تو دے دیا کہ تو نہیں سلے دی کہ وہ تو من سلے دی صاحب کتاب لکھا ہے شدت زندان دے گوبے تھی آئی کہ اچھی آواز نہ تائے دفاع کا دو میرا امیر بابا اس کمینے کے غلامی دے جناب تاریخ لکھا ہے یہ آدھے میں ننگی تلوار چاہ کے جدید کے پاروں پہ لینا حسین دے سر صندوق اٹھانی پئی ہے جب چکا چک میں نیٹھے ڈبا چبی گئے سر پرواز کیتا ہے تے تسے ڈبا چترائی دفعہ آواز آئی ہے جیو میری غریب بچڑی جیو میری غریب بچڑی تاریخ دے کمینہ تڑپ کے اٹھا میں کہا تاریخ کے پڑ گئے میں کہ ایک کسے حسین دا سر چھت رہ گیا میں کہا فتح کر زندان دیکھ تاریخ دے میں بھائی کے زندان دے کو بچے ہیں لیکن تاریخ دے میں مر گیا ہوں آتے میں مندر نہیں چھوڑا میں پہنچا تھا محلے کے لوگ کٹھیا کہ ہر بندہ جھنک رہے کیا دائی سجا دے رومن علی قوم سارے بچے کھیر نہیں پی دے ساری نیند نہ ہو گئی کہ تاریخ دے کئی دی سر جھکا کی تھی کھڑا میں سج کے پیوا کہ ہول رہا تھا کھڑا لوگو میری غریب ہے بابے کو رو دیے آج دی رات میں مفرت دیو میں وعدہ کردہ کالی دوائن کوئی نہ سوچ تاریخ بلکہ کمینے کو نسائے نا اور تاریخ آگت کہ لازمی جانے سویرے کو سجلے دربار میں سونا پورا محلہ کٹھا دی کے شکایت کرے سے اور روایت مل گئے سویرے جلے دربار گیا ہے نا جدید اپنا محلہ کٹھا دی کے جدید لوگ کما جو ہے کار یا بچی روایت بند کرا یا ساری شکونت تقدیر کرا بچی روایت اور سداران مقاچ اس نے تاریخ نے کہ پورے دربار کو بچھا ایسا کہیں کو ایک بندہ جنہا کو تجویز رکھے کہ بچی کی میں چوکھا رہے سنا پاکی جنام لی بندہ ہی کچھ کھڑا ہے آدھے صدا نہ دے میں تمہیں دسے آدھے صدا معاف ہے میں خدا سے یہ آدھے میں انہا بندہ چاہوں کہ راتی حسین کے سال کی صندوق کے پاس دے دیا کربلا تو راہ کے شام تک میری ڈیوٹی رہی یہ آدھے جدید 5 راتی قسمت آل میرا دھراتے لے پاہا آئے میں یہ دریا ہر کوئی شم بیدا یہ سمدھی نہیں اٹھی کے پیو دی صدور کرے پنجویں رات میں سمجھا جو بچے کچھ کرنا تھا چاہیے لیکن میں کوئی جان دلے کہ کر نہیں سکتی یہ دے جدید میں پہلے معافی منگی ہے میں ریت کے سر چاہ کر جو بچی سمجھے سم گیا یہ دے میرے پک سے اپنا سم گیا بعد میں لکھا اٹھی کے پھرا کرنے گئی یہ کو جا کر دعا کرے سم گئے بابے کو ملن بیٹھے یہ دے جدید میں لکھا ٹوڑ پئی لیکن جنہیں صدوق دے کول آئی ہے نا یہ تالا نہیں تھا وہ ٹھنڈا سا یہ دے جدید میں پہلے معافی منگی میں کوئی اتنا ترس آیا ہے کہ میں اپنے مقام تو اٹھا لیکن نہ میں کوفتہ ڈٹھا نہ میں کوفتہ ڈٹھا صدوق تو دی جا پتہ اسے لگا دینے میں نیڑے آ گیا نہ سن سو جنہیں میں کو ڈٹھا دے وقت اتنی ڈری ہو جائے نا جو بچوں ہاتھ بڑھ گیا کر چاچا تو ہی گھر بھی آ چاچا میں حضرت ایک صدوق ہوا چاچا میں حضرت ایک صدوق کو ہاتھ نہیں لایا اللہ جنائی میں کو کچھ نہ کے وقت میں صدوق دے نیڑے نہ تھا یہ دے جدید میری ہنجوں ڈھوڑ پئیاں میں بچی خبرا نہیں میں دیکھو آدھا کچھ نہیں میں دیکھو بابا بل بینا اس نے ترائے والی آقا سارا بھلا تھی ہوئی یہ دے جدید میں چاوی تکھی میں تالا کھول لائے یہ دے جدید میں ڈبا چاہے نا کہ میں ارادہ کی جائے بات کھڑا جی میں چہندیا سمجھدار بندے بیٹھے ہوں اس نے آقا مہربانی کر دیں تو پوری کر تو نچا جتوا کو چاون دا رہا ہے یہ دے جدید میں بڑا حیران ہوں کہ بندے ہاتھ اسکی میں چیز لیکن یہ دے ہاتھ بدھائے جب یہ دا سر ہاتھ تک لگا ہے یہ دے میں صدوق نال کھڑ گیا میری ٹھائے ریت کے وہاں گئی اپنے لب پہ ہوگی ڈبا تے پھر گئی یہ دے جدید میں کو نہیں پتا کہ انہاں کیڑیاں گالی کیتی یہ دے میں سن رہا خالی تھی نہیں بولے دی کو پیو ہی بولے تے روبٹ دی ہچکی بلا کھائی اس نے مایا کہ معصوم میری ملازمت ہے یہ دے میں کہ میری ملازمت ہے بات ہے بہو کوئی سخی دی تھی آئی فوراً اٹھی کے آقا گھبرا نہیں میں سر رکھ دیا یہ دے جدید چایا دیر نال چایا جلدی آس یہ دے رکھا دیر نال یہ کئی میں ڈبا بات کرے نہ رہا نا پیو
بابا سلا پوری اترے بابا میں ضرور گئی تیری پوری اترے یعنی لذیذ پہ ہوتا سامنے بچی چپ کروائی اس وقت ایک سپاہی کو سڑا ہے بان میرے کمرے صدو میں چھوٹائیں دا سارے وہ چاہ کے دروازے سے سجاد کو دے وہ کو آکے ہو کہیں کو رہنے سی بھیڑ سکینہ کو دے بھائیو کمرے قیامت تک جیسے سر دروازے پہ آئے نا اللہ دی قسم پاک کرتے بابے پہ وہ دی رات کھڑی ڈاڑھی چومی کیجو کو جا کر بابا بھیڑی تر اڑ گئی ہے سپاہی آدھے کہیں بیٹھے نہ رہو ایک دنوائیں تے بھیڑ کو دے جلی پہ اوپر ہو گئی سیدہ دے ایک منٹ رکوا سیدہ در قدم رکھتا ہے ہر بندہ جانتا ہے جو چھت زندان دی کوئی نہیں کوئی دیوار نال کتھے بیٹھ گیا کوئی کتھے بیٹھ گیا کوئی کتھے بیٹھ گیا سجاد یہ کہتے کونے شکینے یقین بھاگیا پتیو آتے ہیں کہ ہم بڑھا دی بیٹھے بابا میں منٹا بہو کی دیا جو پانی پہ ڈاک سجاد حقل باری شکینہ کھول کے نیچا جی سجاد میری بین بھٹ جاؤ بابا مل لڑایا کمر لے بابے دے نام تے جتھے جتھے اولڈیاں بیٹھی ہر بی بی سجاد والے پاسے بڑی ہے رومنے تے میں دیکھیا کہ ہلکا سا بڑھایا نہیں سجاد کتھے بابا سیدہ دے بابا باہر آیا لیکن بھائیو جائیں واسطے آیا آئی نا وہ جلے پھرا کرنے آئی ہے نا کہ نس کو چھڑی بابا کتھے سوڑ میں نے دیکھا ہے پھرا دامن نہ کڑیے بندے ہوئے ہاتھ میں یہ سجاد دیکھا کہ سجاد میں رو دیکھنا سجاد یہ دیکھے ہاں سکینہ حکم کر ٹھنڈا سا بھر کے آئی میں کو ڈال جڑا شام مرے ہو دفن کتھے رات بدھی ہے پر میں سکینہ تو انال قبرستان پھر دنیا دکھائی ہے سجاد امام ہے مسافر دے دفناون دے کتنے طریقے ہیں سجاد دے سکینہ جو سجاد کیڑی کیڑے سیدہ دے جے کو جلدی وطن ورن دی امید ہو گئے نا وہ میت رکھ دے نا امانت اور یہ سجاد امانت کیوں رکھ دے سیدہ دے جلدی ورن دی امید ہو گئی ہر کوئی میت وطن کے نال کے نمائندہ جو قبر ہر رچ ہو گئے یا نزدیک کی قبرستان رچ ہو گئے کہ سکینہ دے کو پتہ نہ ہوئے تو میں کہنا ورن ہے وہ مکمل دفن کر چھوڑے بھائی جواب تک دے دی رہی ہے نا پھر آگ جنہیں سجاد کر بوائی زمین تو بیٹھا کسی کے جاکے سکینہ ہی جو بلہن جو پوچھے نہیں بولی کیوں نہیں آنکھا چا جو بلا میرا دے پاس لے کہہ دیئے وسیعت کرنا لیکن تو مجبور میں مردی آبی میں کو زفن کر دے والی بھیٹا بابے دا سر ایک باہر آئے تھے وہ دا سر کر دے رکھا اندر داخل تھے کہ سجد پوچھا ہے کہ بابا جو آگے سر جھوڑی پیسے کے ہاتھاں دے آج یہ سجاد میں بابے دے بڑے ادھار دے میں زندان دی بٹی کے سمدیاں بابے دا سر بڑے سیئے بھائیو جو میں نمازی تشد باندھا ہے نا سجاد وہاں کے دیو دا سر بھیڑ دے سینے دے رکھے بجا اولاد والے بیٹھے ہو فطرت دی گل ہے کوئی بچہ اگر پیارو بچ کے وہ سفر لگا بڑھنے تجربہ کر کے دکھائے جلے پیو بڑھ آگے نا وہ بچہ پیو دی جھوڑی سی آنکھ کھڑ دے تلاڑی کیا طرح کیا دے تیرے بعد میں کو فرانی مارا بابا میں کو فرانی چھڑکا دی دیا بابا تو جو کوئی نہیں بھائیو ہونے نا پیو مل رہا روایت لکھا ہے بچوں ہاتھ کٹے والا دکھن گئی ہے کہ پہلا بھائی نیلا بابا جڑے پوایا نینا لہا کے گئے دوٹھا بھائی نیلا بابا بھیڑی تو پوچھ شام جب میرا دے بچے تکیہ دے سن دیا مائے پتھرہ دے سن دیا تریجھا بھائی بڑا اوپا پیتا آجے زہرہ دا بچڑا تنے بعد میں ستی کوئی نہ چوتھا باڑو ہے یہ زندان دی بیٹی ہلائی ہے چوتھے بھیڑے جاکا داک بھال میں گھڑی اللہ دی قسم کتابہ لکھے بات پنجمہ بھیڑ نہیں آیا میری سین ٹھوک کے جو نبض کے ہاتھ لائے نا میری سین دی ٹھا نکلے سجاد پوچھا ٹھوکی میں ٹھا مار کے رونے کیوں رو کیا یہ سکینہ مر گئی یار شریعت دا حکم ہے مسافر مرے رل میں مدد کرو میں تھوڑی کنے گھر کو جاؤں میں کوئی نہ دے نام سے دسوں کنے سواری جو کہنے کو مر بڑھنے دے پانی مگدہ بتاؤ اور بدلے حسین دے پوٹو سے پورے 3 گھنٹے پانی منگا شراب پی دے رہے شطرنج کھیل دے رہے 3 گھنٹے دے بعد ہی گھور کمینے ایک کو آ گئے ظالم سجاد دی بھیڑ مر گئی یہ ادھر 3 دن دا کٹھا پانی جو با زندان اس پانی نہ ہوئی سجاد سے باقی رادر جنہیں
جیسا پانی جن کے آیا وہ میں سج بیٹھی ہوں پر میں نے میت مٹی کے پیا بڑی عمر دار سجے تے کھبے بیٹھی ہوں پنجی یتیم جڑے پواں دی وہ بیٹھی جلے پیو پترا پانی رکھے تو میری شاید پوچھا ہے وہ سال دیواں اس نے باقی رہا کوئی نہ ڈالی پہلے یتیم کنے پوچھا اللہ دی قسم جلے باقی کڑیاں والے ہاتھ بن کے کہنے یتیم آؤ ترائے جڑے پانی نے منگو تو میری پھوپھی مر گئی اساں اس دے میں دیا تے سجادہ کہنا میری بھیڑ مر گئی ہے جو کچھ میں پڑھے پنجی یتیم سکینہ دے پوادی اٹھی کھڑن کہ اجن مویا کو نہ مار جے کرا کے تے جیندا تے پانی بنا علی دے کوئے دھیا خضری جی دا میت آئے صاحب بہور لکھے جلے میت جا کے ٹوریا نا جگہ جگ جلان کا دروازہ کھلا ہے ایک عورت اندر داخل کہیے تے ابو والا یہ بی بی میں کو شاہی خاندان دیا ہوتا بھیجے سجاد دی بھیڑ مر گئی ہے بھائی غسل دے وہ رو کے میری شاہی نہ کہے بھائی عام میت نہیں یہ کو غسل میں آپ دے سکتا یہ بھائی لکھے علی دیا دیا غسل شروع کی تھے اے نال بات ہے روڑے ہو جلے غسل مکمل تھے کہ میری شاہی نہ کہنا میں فضا سجاد تو کفن پوچھ زندگی رواں سجاد جسے غربت بول لے اللہ دی قسم مٹی تو اٹھی گیا کہ میری پھوپھی کو آگ شام غریبہ کھا گئی ہے میری بھین کو میلا چولا چھان کے پواز بھائیو میلے چولے اللہ کفن جڑے پھوپھیاں پوائے نا اس نے وہ عورت بدھی ہے کہ بطور دی تھی دے سامنے آ گیا کہ بی بی اجازت ہے میں بچی لگوں دیکھا تو بعد ہی جھولی تو روکن نہ بیٹھا ہے جنہیں اجنبی عورت منہ ڈٹھا ہے نا اس نے ہنجو لوٹھن لگ گئی نا یا دی اللہ دے نام دے نسائی دی ماں جیندی ہے یا مر رہی ہے میری شاہدہ دیو جڑی دھوپ کے بیٹھی ہے غریب دی ماں ہے عورت آدھی جلے میں کو رہی ہیں تو ہکا بین پہ آنگا سائدہ ناراج رشتے مکائی کھڑی ہے عورت سامنے آ بیٹھی ہے عورت بھی ہاتھی بدن مرو دکھائی رو بنے گا آدھی بی بی پر دینے سے جڑی دھی دے مرن دے بڑے ارمان ہے میری شاہدہ دی اللہ تیرا بھلا کرے میں کو کہیں نہیں پرچایا تو پرچاون آ گئی ہے آدھی بی بی کا کو تیر وجہ ہڑے میں آ جائیاں میں دکھائی دو مرد تھوڑی نال بدے بی بی آدھی کربلا جی ہے بچے جڑے سارے نال شام آئے عورت آدھی بی بی جڑے دو مرد نال نہیں دروازہ نکلی تے بہے کے مدد منگی ہونے آئے میرا اللہ مدد نام آئے یا فتول دی نو مٹی دے تڑپی ہے آدھی بھائی ایسا مدد کرا رہا ایسا مدد منگنا اتنا مدد کیوں منگی ہوئے آدھی بی بی شریفہ دے وقت آوے دے دروازے دے باہر کے مدد مانگ کے تھی دا علاج کرائے ہو یا اللہ دی قسم علاج نام ہے میری زیرہ دے بیماری تا کوئی نہ آدھی جنار کوئی وجود ہی ہے جئی بیماری آدھا میں بٹھائے دوئے رکارا تے نیلے دا ہور ماں متھا زمین تے آ لگے آج یہ بیماری کوئی نہیں پیو دے کاتے جا جا کے تباہ مرے دیا ہے کوئی چھوڑا ہونا نہ کوئی نہیں آج یہ میں غریبا ہمارے نام میں شلاف